بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں نے ان کے گھر کا طواف کیا، اس موضوع پہ بیان کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں شب قدر کی خاموشی نے زمین پر نور کا نزول ہوا۔ دنیا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان فرشتوں کی حمد سے زندہ تھے۔ لاتعداد فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاجزانہ گھر کو تعظیم اور حفاظت میں گھیر کیا تھا۔ وہ کسی بادشاہ یا جنگجو کے لیے نہیں، بلکہ ان نبیوں کی مہر کے لیے آئے جن کی روشنی صدیوں کے اندھیروں کو دور کر دے گی۔ یہ مبارک لمحہ اس سے پہلے کہ کسی بھی پیدائش کی برعکس تھا، کیونکہ مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس مقدس واقعہ کی حفاظت، تزکیہ اور تعظیم کے لیے بھیجا تھا۔ تمام مخلوق تمام جہانوں کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے چاروں طرف اترے اور اسے روشنی کی چمکتی ہوئی ڈھال کی طرح گھیر لیا گیا تھا۔ ان کی موجودگی صرف نوازیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھی تھی کہ یہ ولادت الہی ہدایت اور بابرکت ہے۔ ابتدائی اسلامی روایت کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا جس نے شام کے محلات کو منور کر دیا تھا۔ یہ نور اس ہدایت الہی کی علامت تھی جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائیں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے آسمان کو بھر دیا تھا اور کہا، سلام ہو اس پر جو حق اور رحمت کے ساتھ آیا ہے۔ اس وقت کعبہ میں موجود تمام بت منہ کے بل گر گئے تھے، اور شیطان یہ جان کر کہ اس کی جاہلیت کا دور ختم ہونے والا مایوسی سے پکارا۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اس عظیم رسول کے مقام کو خوبصورت سے بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، اور اے محمد، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہوئی تھی، جب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے گھر کو امن اور الہی تحفظ کا اعلان کرنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ ایک فرشتہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تھا، دوسرا ان کے پاؤں پر، جبکہ تیسرا فرشتہ آسمان پر کھڑا تمام عالم غیب کو بتا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے اہل زمین، خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا پیدا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی درد یا خوف محسوس نہیں ہوا۔ ان کے دل سکون الہی روشنی سے معمور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برگزیدہ رسول کو لے جانے کے لیے رحمت۔ فرشتوں نے تعریف اور شکریہ کے کلمات کہے، جس سے فضا سکون سے بھر گئی تھی۔ جیسا کہ سیرت کے بعد ابتدائی علماء نے بیان کیا ہے کہ فرشتوں نے ہوا کو پاک کیا، آسمانی خوشبو پھیلائی اور حضرت آمنہ کو اللہ کے ذکر سے تسلی دی۔ یہ کوئی معمولی پیدائش نہیں تھی، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے سب سے معزز لمحہ تھا۔ آسمانوں پر موجود ہر ذی نور نے خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے جو پچھلے تمام انبیاء کے پیغام کو مکمل کریں گے۔ بچے کی پیدائش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ابن کثیر کے مطابق البدہ والنحات میں نوازدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولا کو لانے کے لیے فرشتوں کو اترتے دیکھا گیا۔ کچھ فرشتے نے کمرے کی روشنی سے بھر دیا، جبکہ کچھ فرشتوں نے ان کی تعظیم کے لیے جنت کی خوشبو اٹھائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس رات پیدا ہونے والا صرف مکہ کا بچہ نہیں تھا، بلکہ تمام اقوام کا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعر
कि आयत नंबर 4 और 5 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दर्जे बुलंद कर दिए हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी में। यह खुदाई पहचान पैदाइश के वक्त से शुरू हुई, क्योंकि फरिश्ते इस शख्स की आमद पर खुश हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश हुए थे, जिसका नाम के साथ हर नमाज में अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला के घर के चारों तरफ फरिश्ते हमें इस अजीम मोहब्बत की याद दिलाते थे जो अल्लाह ताला को अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इससे ये भी पता चलता है कि इससे वाबस्ता अफराद को कितनी इज्जत और एहतराम दिया जाता है। फरिश्तों की मौजूदगी पाकीज़गी, रहमत और अलाई फजल की अलामत है। इस बात का सबूत कि इसका मिशन सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से था। जैसे इस मुबारक दिन की सुबह हुई, फरिश्ते हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला के घर में सुकून, खुशबू और रोशनी छोड़कर जन्नत की तरफ लौट गए थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मक्का मुकरमा के इस मुकद्दस घर से वो शख्स आया जो इंसानियत को एक खालिक, अदल, रहम और सच्चाई की इबादत के लिए बुलाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हर दिल आज इसी नूर और सुकून की निशानी महसूस करता है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को घेर रखा था। इनका आना रहमत था और इस रात इनके घर को घेरने वाले फरिश्ते इंसानी तारीख के सबसे बड़े वाकया के गवाह हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल तक इजाजत चाहते हैं और आखिर पर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।